अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन हैं, इनका मकसद क्या है और यहूदी मज़हब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मज़हब आखिर मुसलमान से क्या चाहता है और यहूदियों ने अपने सीने में कौन सा राज छुपाया हुआ है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को ढूंढते रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है जिन्होंने हजारों साल अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से बनी इसराइल नाम से इस कौम की शुरुआत हुई। इस यहूदी कौम की हमेशा से झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह ताला ने इस पर बहुत बार लानत की है और इस बनी इसराइल के धोखेबाज की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है। इसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और उसकी जगह हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर के कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजलिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुल्म खुलकर हमारे सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, ये कौम हमेशा से वादे खिलाफ काम करती रही है। आखिरकार तूर पहाड़ को उठा करके इनके सर पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादा तोड़ने का सिलसिला चलता रहा और वो लोग कुरान की आयत को बेच करके अपना गाना बजाने का शौक पूरा करते थे। दूसरे को नेकी करने को कहते लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समुंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जा करके अल्लाह ताला से बातचीत करते तो इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने लग जाते थे। उनकी इस हरकत को देख करके अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया, गाय को ज़बह करो। ये लोग सुन करके हैरान हो गए और इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप जाइए और अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। और इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए कि वो लोग गाय को ज़बह करने से बचाना चाहते थे। और वो लोग खुले आम ये कहते थे कि वो अपनी आँखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। खैर दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन्हें बगैर मेहनत किए जब आसमान से खाना भिजवाना शुरू कर दिया तो इन लोगों ने जिद करके उसे बंद करवाया और उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे अनाज, सब्जियां, फल वगैरह ज़मीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों, रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उनके सर पर बादलों का साया किया गया था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस कौम ने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती को 12 कबीले के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर के कभी कोई झगड़ा ना हो। लेकिन इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करने में लगे रहें, आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे। और इन्होंने ही हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवा दिया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल के लोगों में से ही हो सकते हैं, इसीलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएं
اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلان کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دیا کرتے تھے، اور یہودی یہ تک کہتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے معاذ اللہ۔ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی باتیں نکل جاتی تھی تو یہ لوگ بعد میں اسے برا بھلا بھی کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہتے ہیں اور جہنم کی آگ انہیں کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر کے قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے بھی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے۔ اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑا فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے دور دور تک کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان یہودیوں نے ایک بار جادو بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے سے زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے معاذ اللہ، اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ لوگ کھرید کر سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے، حق کے راستے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے زمین پر 2 بار بہت بڑا فساد کیا، اور دوسروں کی بیوی سے طلاق چھاک کرنے، ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری اور جناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے۔ ایسا بیکار کام کرنے میں یہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے بھوک مروں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور جوان کے الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ پڑھتے ہیں، وہ کتابوں کی ہی عبارت ہے، اور یہ سورہ العمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے، اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ العمران آیت نمبر 181، اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ نعوذ باللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لو اور شام کو انکار کر دو معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت کے پد سے ہٹا دیا۔ اور میرے پیارے
دوستو یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ٹھکرائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعام سے نوازا ہے، ان میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر ہم آپ کو ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی لائیں گے، تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔